اچھا جی، میری پچھلی سٹوریز جو ابھی تھیں اس میں مجھے کافی لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ یار جو بوسنیا کا کیپٹل شہر ہے سرائیوو، وہ آپ اس کو سراجیوو بول رہے ہیں، وہ سرائیوو ہے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یار آپ، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ان کی جو لوکل لینگویج ہے اس کے اندر یہ اپنے لفظ کو جو پروناؤنس کرتے ہیں وہ سرائیوو کہتے ہیں، جبکہ لکھنے میں اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو وہ جے کی آواز ہے، تو جے لکھا ہوا ہے اور اس کو سراجیوو بول رہا ہوں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو جے ہے یہاں پہ اس کو یہ اور ہے کی کچھ مکس آواز ہے، اس کو بولتے ہیں اور اس طرح پروناؤنس کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ آپ کو انگلش لوگ نظر آئیں گے اور بہت سے لوگ اور بھی آپ کو دوسری نیشنلٹیز کے ملیں گے، وہ اس کو سرائیوو بھی بولتے ہیں اور سراجیوو بھی بولتے ہیں. تو مجھے پرسنلی ذرا، کیونکہ ہم جے کو جے ہی بولتے ہیں، یہ نہیں بولتے، اس لیے میں سراجیوو ہی جو ہے وہ بول رہا ہوں بار بار. تو یار اس کے لیے سوری، لیکن پھر بھی یہ بھی چلتا ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک اس کے ساتھ ساتھ ذرا انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک میرا فیوریٹ ہے اور زبانوں کو پڑھنا، ان کے بارے میں جاننا، سیکھنا، پلس ایک زبان کیسے دوسری زبان کے اندر کنورٹ ہوتی ہے، ایکسنٹ کیا ہوتا ہے دنیا کے، ڈفرینٹ ایکسنٹ سیکھنا، ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، اسپیشلی کہ جب ایک لفظ ایک زبان سے نکلتا ہے اور دوسری زبان میں کیسے انٹر ہوتا ہے اور اسی زبان کے اندر وہ والا لفظ کیسے بولا جاتا ہے، یہ چیزیں سیکھنے کا مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو میں آپ کے ساتھ اب کچھ ذرا انٹرسٹنگ چیزیں شیئر کرتا ہوں. تو یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایک زبان کا ورڈ دوسری زبان کے اندر جاتا ہے، وہ الفاظ اس زبان میں ملتے جلتے کیسے موجود ہیں وہ اس زبان کے بولنے والے لوگ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ لفظ کیسے بولا جائے گا. لہٰذا آپ یہ کبھی بھی کسی کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بندہ پینڈو ہے، یہ ڈفر ہے، اس کو اس طرح کا بولنا نہیں آتا، کیونکہ یہ نارملی جس طرح ہم پاکستان میں بھی اور اسپیشلی انڈیا کے علاقوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کیونکہ انگریز ہمارے اوپر حکومت کر کے گئے ہیں اور وہ جو غلامی والا سین اور وہ سب کچھ ذہنی طور کے اوپر ہم لوگ اسی طرح ہی فیل کرتے ہیں کہ یار اگر آپ انگلش کا ورڈ کسی نے غلط کوئی بول دیا ہے نا اپنے اسٹائل کے اندر، تو اس کو ہم کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لقب سے نواز دیتے ہیں کہ یار اس کو تو یہ لفظ ہی نہیں بولنا آتا. جبکہ ہماری لینگویج جو ہے وہ اردو ہے، ہم کوئی بھی جب انگلش کا ورڈ لے کر آتے ہیں اپنی زبان میں تو اس کی طرح اس کو ڈھال لیتے ہیں. اسی طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو کوئی ڈفر نہیں ہوتا، کوئی پینڈو نہیں ہوتا، لیکن اس کو بس آپ ایک سیکھنے کی نظر سے دیکھیں گے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. کبھی بھی آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ یار کہ دوسرے بندے کو کا نالج کم ہے یا دوسرے بندے کو چیزیں کم پتہ ہیں. تو میں آپ کے ساتھ اب کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں. فار ایگزامپل ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے. آپ کو پتہ ہے کہ استنبول کا پہلا نام تھا قسطنطینوپل. اب یہ قسطنطینوپل عربی میں لوگوں کو نہیں بولنا آتا تھا. انہوں نے اس لفظ کو جب اپنی زبان کے اندر ڈھالا تو انہوں نے قسطنطینوپل کو بولا قسطنطنیہ. تو اب دیکھیں ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. اسی طرح اسپین کے شہر کا نام تھا کورڈوبا. اب وہ کورڈوبا کا تھا لیکن علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کیا لکھا؟ قرطبہ. ٹھیک ہے، وہ کورڈوبا سے ہم نے اردو میں جب اس کو ڈھالا تو اس کو کرتبہ لکھ دیا. اور ابھی بھی لاہور میں آپ کو پتا ہے کرتبہ چوک ہے اور کافی جگہوں پہ ورڈ یوز بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح اب یہاں پہ جب سربیا آیا تو یہاں کے لوگوں کے اپنے شہر کا نام تھا بیوگراڈ، لیکن انگلش کے اندر اس ورڈ کو کیا بولا گیا؟ بیلگراڈ. تو دونوں لفظ یہاں پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. ابھی آگے ایک کنٹری ہے بالکن کا ہی، اس کا بھی بڑا مزیدار ہے. آپ اس کے سپیلنگ دیکھیں یہاں پہ تو اس کنٹری کا نام آپ کیا بولیں گے؟ اگر آپ بولیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ بولیں گے تو میرے خیال ہے انگلش لوگوں کی طرح ہی بولیں گے، آپ اس کو میسیڈونیا بولیں گے. لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہ سی کی آواز یہاں پہ کے کی آواز نکالتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے ملک کو مقدونیہ کہتے ہیں، میسیڈونیا نہیں کہتے. لیکن آپ گوگل پہ جہاں پہ بھی سرچ کریں، یوٹیوب پہ دیکھیں، پروننسیشن سنیں اور جتنے بھی لوکل لوگوں سے پوچھیں وہ میسیڈونیا ہی پڑھ رہے ہوں گے. تو آپ کو کہیں پہ مقدونیہ بھی سننے کو ملے گا، میسیڈونیا بھی سننے کو ملے گا. اسی طرح ایک اور مجھے بڑا مزہ آیا یہاں پہ، ایک چائنیز تھا یہاں پہ میرے ساتھ، اس نے ٹریول کیا جب میں بوسنیا آ رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا یار آپ کون سے کنٹری سے ہو؟ تو کہتے ہیں کینا. میں نے کہا کینیا؟ شکل سے تو نہیں لگ رہا ہے کینیا کا، یہ کینیا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو کہتا ہے وہ ایکچوئل میں یہ میرے ملک کو کینا کہتے ہیں، یعنی چائنا کو وہ جو سی ایچ کی آواز ہے وہ کاف کی نکالتے ہیں. کہتا ہے یہ میرے ملک کو نا کینا کہتے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کو ان کی ملک میں بتاتا ہوں کہ میں کینا سے ہوں، چائنا سے نہیں ہوں. اسی طرح جب میں میکسیکو گیا اور میں نے جب ان سے بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے یار ہمارے ملک کا نام میکسیکو ہے، آپ لوگوں نے اس کو میکسیکو بنا دی. تو میں نے کہا یار میکسیکو ہی تو لکھا ہوتا ہے، اس کو کہتے نہیں، یہ جو ایکس کی آواز ہے یہ خے کی آواز ہے، آپ نے اس کو میکسیکو پڑھنا ہے. لیکن اب آپ پوری دنیا میں دیکھیں
ہم اردو میں بھی اس کو میکسیکو لکھتے ہیں اور انگلش والے بھی جتنے بھی لوگ ہیں امریکنز وغیرہ وہ اس کو میکسیکو ہی پڑھتے ہیں. تو اس طرح ہی ہوتا ہے یار, جو ورڈ جس زبان میں جیسے بولا جاتا ہے وہ اس کو ویسے ڈھال لیا جاتا ہے. اسی طرح اب اگر آپ دیکھ لیں کہ اپنے ملک میں دیکھ لیں اب کہ لاہور ہے, لیکن اپنے ملک میں ہم جب پنجابی میں اس کو بولتے ہیں تو ہم لاہور نہیں بولتے, ہم اس کو لاہور بولتے ہیں. کیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں لاہور ہے, ہم اس کو لاہور نہیں بولتے. تو اسی طرح اب آپ کو اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ سٹوری بناتا ہوں اگلی سٹوری کے اندر. تو انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ برے صغیر کا یہ جگہ جہاں پہ انڈیا اور پاکستان آباد ہیں, یہاں پہ سب سے پہلے آبادی جو آباد ہوئی اور اس جگہ کا جو نام تھا وہ ایکچوئل میں سندھ تھا. ادھر کے رہنے والوں کو سندھو کہا جاتا تھا دریائے سندھ کی وجہ سے, یعنی ایکچوئل میں ریور کی وجہ سے ہی آبادی یہاں پہ آباد ہوئی اور سندھ اس کو سندھو دیش کہا جاتا تھا. لیکن جتنے بھی لاطین, گریک اور رومن اور اس علاقے کے لوگ تھے وہ ایس کی آواز نہیں نکالتے تھے, وہ سندھ کی بجائے ہند کہتے تھے اس کو. تو اس وجہ سے ہوا یہ کہ ادھر کے علاقے کے جہاں یہاں سے جب بھی کوئی بندہ ادھر یورپین سائڈ پہ جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے یہ ہند سے آیا, اور وہیں سے نام اس کا پھر پڑا ہندو. یعنی کہ یہاں کے رہنے والوں کو ایکچوئل میں ہندو کہا جاتا تھا, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ, تو یہ ایک بیسیکلی یہ جغرافیکل ورڈ تھا, کسی مذہب کا نام نہیں تھا. اور بیک گراؤنڈ اس کی سندھ تھی بیسیکلی, کہ دریا کے نام سے یہ نکلا, لیکن وہاں کے لوگ اس کو ہند بولا کرتے تھے. اس طرح پھر جب وہ لوگ آئے, جب آٹومنس کی ایک لڑی پھر یہاں پر آئی جو کہ تیمور کی لڑی تھی, اور پھر بابر, اور پھر وہ جو یہاں پر آ کے منگولز بن گئے, تو انہوں نے جب اس علاقے کا نام رکھا انہوں نے ہند کو تان کے ساتھ ملا دیا, کیونکہ اوپر والے جتنے بھی کنٹریز تھے, تاجکستان, ازبکستان, افغانستان, تو انہوں نے کہا جی اب ہم ہند میں آئے ہیں تو پھر ہم ہندوستان اس ریاست کا نام رکھ دیتے ہیں. تو وہاں سے پھر جب انہوں نے پورا قبضہ کیا اس علاقے کا نام پھر ہندوستان پڑ گیا. اسی طرح ایک اور ورڈ ابھی پھر باتیں کرتے کرتے ذہن میں آ گیا کہ جو ہم ادھر مغل کہتے ہیں, مغل جو ذات ہے وہ بھی بیسیکلی منگولز تھے. تو منگول کو جب یہ لوگ یہاں کے لوگ بولتے تھے, منگولز کو وہ پھر مغل کہہ کے بولتے تھے, اور یہاں سے مغل والی جو ہے وہ ورڈ یہاں پہ آ گیا. ایکچوئل میں وہ منگولز تھے جو یہاں پر آئے تھے, کیونکہ جتنے بھی یہ جو ہمارے ایمپررز آئے تھے مغلز وغیرہ, یہ منگولز کی لڑی تھی بیسیکلی, اور پیچھے سے آٹومن امپائر تھی. تو چلیں یار, بات سٹارٹ ہوئی تھی سراجیوو سے, اور سراجیوو یا سرائیوو, لیکن میرے کیونکہ وہ انٹرسٹ سے ریلیٹڈ تھی تو میں نے کہا چلے میں جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. آئی ہوپ آپ کی بھی نالج میں شاید کچھ اضافہ ہوا ہوگا یا مزہ آیا ہوگا. تو وہی سرائیوو سراجیوو دونوں ہی چلتے ہیں. تو آگے ابھی میں نے میسیڈونیا بھی جانا ہے, مقدونیہ بھی جانا ہے, تو جون سا بھی آپ کو پسند آئے گا آپ نے ایکسیپٹ کر لینا ہے.